الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہوا کہ اللہ نے ہمیں عید الاضحیٰ کا یہ دن عطا کیا. یہ بقرعید کا عید اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے مطابق عطا کیا. عید الاضحیٰ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جیسے عرفات کے دن، حج کے موقع پر یا حاجیوں مکہ میں لوگ حج کرنے جاتے ہیں، وہ لوگ وہاں پر حج کر رہے ہوتے ہیں اور ہم یہاں خوشیاں مناتے ہیں، اور وہ لوگ وہاں پر قربانی کرتے ہیں اور ہم لوگ یہاں پر قربانی کرتے ہیں. ان کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے یا ان کے جیسے کاپی کرتے ہوئے ہم لوگ یہاں پر ادا کرتے ہیں. کیونکہ ہمیں جانے کا موقع نہیں ملا، آئندہ جب بھی ملے انشاءاللہ ادا کریں گے. تو ہمیں موقع نہیں ملا، لیکن ہم ان کے جیسے بننے کی خواہش میں، ان کے جیسے بننے کے لیے، جیسے دنیا کے اندر نوجوان کسی کو دیکھتا ہے تو اس کو آئیڈیل بنا کر اس کے جیسے بننے کی کوشش کرتا ہے. فلانے ہیرو کے جیسا میرا کٹنگ رہنا، فلانے کرکٹ پلیئر کے جیسا میں رہنا، اس طرح جیسا کاپی کرتا ہے، آئیڈیل بنا لیتا ہے. تو اسی طرح ہم حاجیوں کو آئیڈیل بنا کر ان کے جیسے یہاں پر ہم لوگ کاپی کر رہے ہیں. اور ایک بات تو ہم بارہا سنتے ہی رہتے ہیں، بہت ہی مرتبہ سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح انہوں نے قربانی دی تھی. اللہ تعالیٰ خود قرآن کے اندر فرماتے ہیں یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میرے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں قربانی کر رہا ہوں. تو ابراہیم کے بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا آپ جو چاہیں کریں، یعنی جو حکم آپ کو دیا گیا ہے وہ حکم پورا کریں. تو یہاں پر ایک بات سمجھنی چاہیے کہ نبیوں کے خواب بھی صحیح ہوتے ہیں، وہی ہوتے ہیں. اور یہاں پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نبیوں کا سونا الگ ہے، امتی کا سونا الگ ہے. جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عشاء کی نماز پڑھے اور سنت پڑھ کر سو گئے، اور صبح میں اٹھے، تہجد کے وقت میں 3 رکعت وتر پڑھی، اس کے بعد تہجد کی نماز پڑھی، پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد فجر کا وقت ہوا، جا کر فجر کی نماز پڑھائی. تو یہاں پر دیکھا تو بلال رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ نے تو وضو نہیں کیا، کیا وضو کا حکم ختم ہو گیا ہے یا ایسا ہی نماز پڑھنے کی اجازت ہے؟ تو یہ بات انہوں نے پوچھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ وضو کا حکم ختم ہوا ہے اور نہ کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ نبی جب سوتا ہے تو صرف اس کے آنکھیں لگتی ہے، اس کا دل و دماغ نہیں سوتا. جب نہیں سویا انسان تو وضو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور تو ایک بات تو یہ ہوئی.
تو اس سے معلوم ہوتا ہے جب انسان جاگتا ہو تو اس کے اوپر وحی آتی ہے تو وہ صحیح ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ابراہیم علیہ السلام آپ نے دیکھا تو گویا انہوں کے اوپر وحی کی گئی، تو اسی وجہ سے انہوں نے قربانی وحی کی بات پر عمل کرنے کی کوشش کی۔ تو بعض لوگ یہاں پر ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ انسان کا تو وہی قابل عمل نہیں ہوتا، یعنی اس پر عمل کرنا صحیح نہیں ہوتا۔ یعنی اب کوئی انسان خواب میں دیکھے کہ فلانا آدمی میرے چوری کرتا ہے، تو اب سے صبح میں جا کر اس کے اوپر کیس تو نہیں ڈالتے کہ میں خواب میں دیکھا ہی نہیں چوری کرتا ہے میرے پیسے، تو نہیں ڈال سکتے کہ تو اسی طرح اگر ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھ کر ذبح کرنے کی کوشش کی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صحیح کرنا سنا، تو اسی کو اس کے اندر جواب دیا گیا کہ یا ابت فعل ما تؤمر۔ تو اسماعیل علیہ السلام کے الفاظ بتاتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا ہے، خواب میں دکھایا نہیں گیا بلکہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ ذبح کرو اپنے بچے۔ تو اسی وجہ سے اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا آپ کو جو حکم دیا گیا ہے پورا کرو۔ تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ انبیاء کا سونا الگ ہوتا ہے، امتی کا سونا الگ ہوتا ہے۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ خواب کی وجہ سے عام انسان امتی خواب کی وجہ سے کسی بھی فیصلہ نہیں کر سکتا، کسی بھی فیصلے پر عمل نہیں کر سکتا۔ یعنی میں نے خواب میں دیکھا فلانے میرے آدمی میرے اوپر حسد کرتے ہیں، فلانے ادنا میرے اوپر جادو کرتے ہیں، فلانے ادنا میرے مال کو چراتے ہیں، فلانے ادنا مجھے دیکھ کو روتے ہیں، میں خواب میں دیکھا۔ یہ جتنی بھی باتیں ہیں امتی کا قابل اعتبار نہیں ہوگا۔ اور جب نبی یہ چیزیں دیکھتا ہے تو جب نہیں صحیح دیکھتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کو ذبح کرتے ہوئے دیکھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا کہ آپ پر جادو ہوا ہے، وہ جادو کا توڑ کیسے کیا جاتا ہے، تو وہ نبیوں کو خواب کے ذریعے جو دکھایا جاتا ہے وہ وہی ہوتا ہے۔ تو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ امتی کا سونا الگ ہے، امتی کے خواب کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ امتی جب خواب دیکھتا ہے تو اس کے اندر شیطانی خیالات، شیطانی وسوسے، شیطانی باتیں ہو سکتی ہے۔ نبی جب خواب دیکھتا ہے تو اس کے اندر شیطانی خیالات، شیطانی وسوسے نہیں ہوتے۔ دوسری بات یہ معلوم ہے۔ اور جب اگر خواب کے اندر خواب کے بارے میں معلومات اور بھی ہیں تو خواب دو تین قسم کا ہوتا ہے۔ ایک اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جو اللہ والوں کو بشارت، جسے ہم لوگ بشارتیں کہتے ہیں، یا ہم لوگ جسے خواب میں دیکھتے ہیں کہ کوئی فیوچر یہ کام کرو تو یہ فائدہ ہوگا، تو بشارتیں جو اللہ تعالیٰ اچھے آدمیوں کو دکھاتا ہے۔ ایک تو ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا خواب کا طریقہ یہ ہے کہ وہ وسوسے ہوتے ہیں جو انسان دن بھر دیکھتا ہے، دن بھر سوچتا ہے، ایسے خیالات جو خواب کے اندر دکھائی دیتے ہیں تو اس کو وسوسے، شیطانی خیالات کہتے ہیں۔ تیسرا بیکار کے خواب جو ہمیں جیسے کہ چھوٹے بچوں کو دکھتے ہیں فلانے چیزیں، یہ اضغاث و احلام۔ انبیاء کے جو خواب ہیں وہ وہی ہوتے ہیں، اور عام انسان کے خواب اللہ والا ہو، اچھا انسان ہو، اچھی سوچ کا ہو تو اسے دکھتے ہیں بشارتیں۔ اور اسی طرح کھانے کا بھی ایفیکٹ ہوتا ہے۔ انسان دال کھا کر سوئے تو ایک قسم کے خواب دیکھتے ہیں، گوشت کھا کر سوئے تو ایک قسم کے خواب دیکھتے ہیں، چھاچھ کھانا، دہی کھانا کھا کر سوتا ہے تو اس کو ایک قسم کے خواب دکھتے ہیں۔ تو یہ خواب کے اندر ایفیکٹ کھانے کا بھی پڑتا ہے۔ اسی وجہ سے خواب میں اگر انسان کوئی چیز دیکھے تو اس پر فوراً عمل نہیں کیا جائے گا۔ ہاں ایک بات یہ مسئلہ ذہن میں رکھے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں نبی ہوں، میں محمد ہوں، تو یہ بات صحیح ہو سکتی ہے، کیونکہ چاہے وہ کیسا بھی انسان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی انسان کو خواب میں دکھیں گے جو سنت پر عمل کرنے والا ہو۔ اگر کسی انسان کو دکھا کے وہ غلط بھی ہو، اچھا ہو، جیسا بھی ہو، اس کو خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکھ کر فرماتے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، تو اس کو خواب صحیح ہے، کیونکہ شیطان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نہیں آتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان یہ ہے کہ خواب میں جب دیکھیں تو ایک تو وہ سنت پر عمل کرنے والا ہونی چاہیے، جاننے والا جس نے خواب میں دیکھ رہا ہو وہ سنت پر عمل کر رہا ہو تو تبھی جا کر خواب میں دکھیں گے۔ تو اگر سنت پر عمل کرنے والا نہیں ہے پھر بھی اس کو خواب میں اس طرح دکھے ہیں تو وہ اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے۔ تو اب یہاں پر
اللہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب پر عمل کیا. عمل کرنے سے ایک بات یہ معلوم ہوئی یا ابتفال ماتو عمر سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انبیاء کا خواب سچا ہے تو اس پر عمل بھی وہ لوگ کر سکتے ہیں اور اپنے امتی کو کرا بھی سکتے ہیں. جیسے کہ آج امت محمدیہ کو ابراہیم علیہ السلام کی سنت جو ہمیں عطا کی گئی جس پر پوری امت عمل کر رہی ہے اور انہی کے وجہ سے ایک تو قربانی ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے ملی, دوسرا یہ ملا صفا مروہ پر سعی کرنا جو ان کے بیوی حاجرہ علیہ السلام نے کی تھی, انہی کے صدقے میں ہمیں صفا مروہ پر سعی کرنا یعنی صفا مروہ کے پہاڑوں پر جو ہم دوڑتے ہیں چاہے وہ عمرہ کے لیے جائے چاہے حج کے لیے جائے تو انسان وہاں پر دوڑتا ہے, تو وہ بھی ابراہیم علیہ السلام ہی کے صدقے میں ہمیں یہ تمام باتیں ہمیں ملی ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام ایک خاص ایسے نبی ہیں جن کو بہت ساری فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. ایک تو ان کو خلیل بنایا ہے, دوسرا یہ ہے کہ ہر فرقہ چاہے مسلمانوں کے اندر ہو چاہے نان مسلم ہو, جیسے یہودی ہے نصارہ ہے, یہ لوگ بھی ابراہیم علیہ السلام کو خاص مانتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشرک بھی ان کو ان کی باتوں کو مانا کرتے تھے. کیوں؟ یہودی یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہی ہیں, عیسائی یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہی ہیں, مشرک بھی اس زمانے کے یہی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہی ہیں, کیونکہ انہوں نے ہی ابراہیم علیہ السلام ہی نے مکے کی بنیاد رکھی تھی, ابراہیم علیہ السلام ہی نے تو کعبۃ اللہ کو بنایا تھا, ابراہیم علیہ السلام ہی کی وجہ سے آج ہمیں کعبۃ اللہ بھی ملا ہے. اس طرح بہت ساری خصوصیات ابراہیم علیہ السلام کے اندر موجود ہے جس کی وجہ سے ہر فرقہ چاہے مشرک ہو چاہے یہودی ہو چاہے نصارہ ہو چاہے مسلمان ہو, ہر فرقہ یہی کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں ہمارے. ایسا کوئی نبی کے اندر اتنی خصوصیت اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی ہے, یہ صرف ابراہیم علیہ السلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیات رکھے ہیں جس کی وجہ سے تمام لوگ تمام فرقے والے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مانتے ہیں. تو انہی کی سنت صفا مروہ بھی ہمیں ملی ہے, قربانی بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے, تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. تو قربانی کرنے کے کچھ فضائل تو بہت سارے ہم نے سنی ہیں کہ قربانی کرنے والا جب قربانی کرتا ہے تو اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے, اس کے اوپر جانور کے اوپر جتنے بال ہیں اتنی نیکیاں اس کو ملتی ہے. اس طرح بہت ساری فضیلتیں قربانی کرنے والے کے لیے ہیں, لیکن قربانی کرنے کے کچھ مسائل بھی انسان کو جاننا ضروری ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ بقرعید کے دن قربانی کرنے والا انسان مسجد کو عید کی نماز سے پہلے کچھ نہیں کھانی چاہیے. کھانا اگر شوگر پیشنٹ ہے کوئی بیماری ہے تو اس کے لیے اجازت ہے, کھا سکتا ہے, لیکن اگر اچھا خاصا انسان ہو اچھا موٹا تازہ انسان ہو جس کو کوئی پریشانی بیماری نہ ہو تو ایسا انسان قربانی کرنے سے پہلے کچھ نہیں کھانی چاہیے. ایک تو یہ, دوسرا یہ ہے کہ جو انسان قربانی کرنے والا ہے جب ذی الحجہ کا چاند دیکھتا ہے اس وقت اپنے ناخن اپنے بال کو نہیں کاٹنی چاہیے کیونکہ وہ انسان قربانی کرنے والا ہے. دوسری بات یہ, اور قربانی کے جانور کو چرانے پر قربانی کے جانور کو دیکھنے پر بھی ثواب ملتا ہے, اور قربانی کے جانور اگر کوئی انسان اس کا دودھ نکالتا ہے تو اس کے دودھ کو صدقہ کر دینی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ دودھ نہ نکالے, اگر دودھ نہ نکالنے کی وجہ سے اسے تکلیف ہوتی ہے اسے پریشانی ہوتی ہے تو اس کے علاج ہوتا ہے, جیسے کہ پانی مارنے سے دودھ کم ہو جاتا ہے, یا اسی طرح دوسرا طریقہ ہے جس کی وجہ سے دودھ کم ہو جاتا ہے جس سے دودھ نہ نکالے تو بھی جانور کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. ایسا طریقہ اختیار کرنی چاہیے. اگر پھر بھی اسے تکلیف ہو رہی ہو تو دودھ نکالیں تو اس دودھ کو صدقہ خیرات کر دینی چاہیے, وہ استعمال میں نہیں لا سکتے. ایک تو یہ, اور قربانی کے جانور کو جتنا موٹا کریں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا, اور اس کے لیے قربانی کے جانور کے اندر مقابلہ کرنا صحیح نہیں ہے. میں 10-20 ہزار کا لیا تو 25,000 کا, تو 30-25 کا لیا تو میں 40,000 کا قربانی کرتا ہوں. ایسا مقابلہ کر کے قربانی کرنا درست نہیں ہے, اس پر ثواب کے بجائے الٹا گناہ ملتا ہے. کیوں؟ اس لیے ایک تو دکھاوا ہو رہا ہے, دوسرا قربانی میں کمپٹیشن ہو رہا ہے, تو اس وجہ سے اس پر ثواب کے بجائے گناہ ملتا ہے. اس لیے انسان کو قربانی کے جانور میں کمپٹیشن
कंपटीशन नहीं करनी चाहिए, अच्छी ताजी और मोटा ताजा जानवर को कुर्बान करना चाहिए। एक तो ये, दूसरा कुर्बानी के जानवर ऐसा हो जिसके अंदर किसी किस्म का नुकसान ना हो, यानी कुर्बानी के जानवर के सींग टूटे हुए ना हो। सींग अगर नहीं है तो ठीक है, सींग जैसे कि पोटले के अंदर बास पोटले होते हैं जिसके सींग नहीं होते, तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं है तो ठीक है। अगर सींग है, टूटा हुआ है, तो उस पर कुर्बानी जायज नहीं है। और ऐसा ही उसके दांत टूटे हुए हैं, हंकी फुट को है, लंगड़ा है, ऐसा लंगड़ा जो कुर्बानी तक चल कर नहीं आ सकता, जहां पर कुर्बानी करना है उस जगह पर चल कर नहीं आ सकता, ऐसा जानवर, ऐसे जानवरों की कुर्बानी जायज नहीं है। ऐसा ही दुम कटा हुआ है, ऐसा ही उसके अंदर कोई बीमारी है, जैसे कि बकरों के अंदर खुजली की बीमारी होती है, ऐसे बीमारी है, तो ऐसे बीमारी वाले बकरे या इतना दुबला हो गया है कि उसके अंदर 5 किलो से भी कम गोश्त निकलता, यानी किलो का एतबार नहीं है, यानी इतना दुबला है कि बहुत कम गोश्त निकलता है, और 1 साल से कम है, यानी साल भी उस जानवर को पूरा नहीं है। ऐसे जितने भी जानवर हैं उनकी कुर्बानी जायज नहीं है। अगर कुर्बानी साल से कम है लेकिन देखने के एतबार से वो जानवर 1 साल का लगता है, तो ऐसा बकरा, यानी उसे 6 महीने 7 महीने 6 जानवर को, लेकिन देखने के एतबार से वो 1 साल का 1.5 साल का लगता है, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी करना दुरुस्त है। लेकिन इंसान को चाहिए कि कुर्बानी तो इंसान करता है, लेकिन कुर्बानी सिर्फ ये नहीं है कि बकरा काटे इन सब लोगों में बांट दे, बल्कि इंसान को अमल करने की भी जरूरत है। कुर्बानी करना है, सबसे पहले अपने नफ्स की कुर्बानी करनी है, जिसको हमने धोखा दिया है उसके पैसों को वापस करने की कुर्बानी करनी है, जिसको हमने हसद किया है, अपने अंदर के जो बीमारियां हैं, जैसे नफ्स की बीमारी है, जैसे हसद करने की बीमारी, जैसे बग़्ज़ रखने की बीमारी, जलन की बीमारी, अदावत की बीमारी, पहले इन बीमारियों को कुर्बान करने की जरूरत है। यानी कुर्बानी तो साल में 1 मर्तबा होता है, वो तो फजीलत वाली है, वो तो सवाब वाला है। ऐसा नहीं कि ये तमाम चीजें रखता है, दूसरों से जलता भी है, कुर्बानी करता है, दूसरों से हसद भी रखता है, कुर्बानी भी करता है, दूसरों से गालियां देता है, कुर्बानी भी करता है, तो इस पर इतनी फजीलत इंसान को नहीं मिलती। पहले अपने आप को पाकीज़ा करने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि जब कुर्बानी करे तो अपने रिश्तेदारों के हुकूक को भी अदा करनी चाहिए। मसला तो यह है कि तुम्हें जब बकरा तुम काटते हो तो तुम्हें पूरा गोश्त रख लेने की इजाजत है, लेकिन उस गोश्त के 3 हिस्से कर बांटना यह अच्छा तरीका है। पहला तरीका गरीबों में बांटना। अब यहाँ पर एक मसला यह भी आता है कि क्या गैर मुस्लिम को, जो मुसलमान नहीं है, उसे कुर्बानी का गोश्त दिया जा क्या? तो उसका जवाब यह है कि गैर मुस्लिम को भी कुर्बानी का गोश्त देना जायज है, वो खा सकता है, तो दे भी सकते हैं। तो पहले अपने मुसलमान गरीबों में देने की कोशिश करें, दूसरा अपने रिश्तेदारों में, और तीसरा अपने हिस्से में। और ऐसा नहीं करना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि अच्छा गोश्त अपने वास्ते रख लिया, हड्डियां, बोटियां, अंतड़ियां, ये सब गरीबों को दे रहा है, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। ऐसा इसके अंदर दिखावा करना, इसके अंदर गोश्त बांटते हैं बोलकर दिखाना, ये अच्छी बात नहीं है। तो कुर्बानी करना है, लेकिन इंसाफ तरीके से, यानी जो हमारे लिए पसंद करते हैं ऐसा ही चीज अपने रिश्तेदारों को भी देने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अच्छी चीजें हमारे वास्ते, खराब है सो सभी चीजें रिश्तेदारों में, गरीबों में, ऐसा बांटना अच्छी बात नहीं है। तो कुर्बानी के गोश्त को बांटते हैं, पूरा रख लेने की इजाजत है, लेकिन तकसीम करने पर ज्यादा सवाब मिलता है। हो गया। तो इसलिए इंसान को चाहिए कि कुर्बानी दूसरों को तकसीम करते हुए जो अपने लिए पसंद करते हैं ऐसी चीज कुर्बानी में देने की कोशिश करें। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।